صوبہ سندھ میں ایک انقلاب شروع کیا ہے، اس کو ہم پورا ملک میں اس انقلاب کو پھیلا دیں۔ اسلام آباد والے بابو ہمارے کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ پاک میں 17 وزارتیں ایسے ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیوالو ہونا چاہیے تھے مگر ہوئے نہیں۔ 300 ارب روپیہ سالانہ ان 17 منسٹریز میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ سندھ سے شروع ہونے والے انقلاب کو پورے ملک میں پھیلائیں گے۔ اسلام آباد والے بابو کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ مسائل حل کر سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا نواب شاہ میں کیڈٹ کالج کی تقریب سے خطاب، کہا 17 وفاقی وزارتوں کی آئینی طور پر کوئی ضرورت نہیں، ان پر سالانہ 300 ارب خرچ ہوتا ہے، سب بند کر دیں گے۔ ملک میں اس وقت تاریخی معاشی بحران ہے، ہم نفرت، تقسیم اور گالم گلوچ کی سیاست کو ختم کر کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری، 30 دسمبر تک اسکروٹنی، 3 جنوری تک کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیل دائر کی جا سکے گی۔ فیصلہ 10 جنوری تک ہوگا، 13 جنوری کو حتمی فہرست جاری کی جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں آسانی کے لیے آن لائن سہولت مرکز قائم کر دیا گیا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق سہولت مرکز 24 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ نادرا، نیب، FIA، FBR اور اسٹیٹ بینک معاونت کر رہے ہیں۔ امیدواروں کے قبائل ضروری کارروائی کے لیے اداروں کو بھجوائے جا رہے ہیں۔ میرے مولا کو منظور ہوا 56 بھی جیتیں گے، 57 بھی جیتیں گے۔ قلم دوات کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، 44 لوگ ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں 6، 7 اور 8 تو دیکھے تھے، 44 امیدوار نہیں دیکھے تھے۔ پہلی تاریخ سے انتخابی مہم شروع کروں گا۔ ہمیشہ 6 سے 7 مخالفین کا سامنا رہا، اس بار میرے خلاف 44 امیدوار ہیں۔ میرے اور راشد شفیق کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ PDM کے خلاف عوام میں جاؤں گا، گلی محلوں میں مہم چلاؤں گا۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کہتے ہیں میں نے اپنے حلقے میں یونیورسٹی اور کالج تعمیر کروائے، راولپنڈی سے بدماشی اور قبضہ مافیا کا خاتمہ کیا، میں اصلی ہوں، الیکشن میں قلم دوات کی جیت ہوگی۔ پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے۔ 8 فروری 2024 کو جب انتخابات ہوں گے تو یہ ملک اپنی منزل کی طرف چلے گا۔ ہماری جو مشکلات ہیں ان کا حل جمہوریت میں ہے، مذاکرات میں ہے۔ آئین اور قانون کا احترام ہم سب پر لازم ہے۔ آئین میں لکھا ہے یہ ملک منتخب نمائندے چلائیں گے۔ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے تو ملک اپنی منزل کی جانب چلے گا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں ہماری مشکلات کا حل جمہوریت، مذاکرات اور قانون کی حکمرانی میں ہے۔ آئین و قانون کے ماورا راستے تباہی کی طرف جاتے ہیں۔ امید ہے ہم اپنی اگلی منزل کی جانب جلد گامزن ہوں گے۔ اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے تمام 290 مظاہرین کو رہا کر دیا گیا۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ریڈ زون میں آئینی ادارے اور ڈپلومیٹک انکلیو موجود ہے۔ ریڈ زون کی سیکورٹی ہر صورت یقینی بنائی جاتی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا 147واں یوم ولادت، عظیم قائد کو پوری قوم کا سلام، بھرپور خراج عقیدت، مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کانکول کے چاق و چوبند دستے نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کے ساتھ مزار قائد پر حاضری، مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے بھی مزار قائد پر حاضری دی، بابائے قوم کو سلامی پیش کی۔ زیارت ریزیڈنسی میں پرچم کشائی کی تقریب، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی مردان ڈومکی نے پرچم کشائی کی۔ کے لیے ایک علیحدہ وطن کے نظریے پر پختہ یقین رکھتے تھے۔ ان کی انتھک محنت سے بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کا قیام عمل میں آیا۔ یہ دن ہمیں قائد اعظم کے نظریات اور ویژن کو اپنانے کی یاد دلاتا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا پیغام،
निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना आज भी हम सब के लिए मशाल राह हैं। उन्हें खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका उनके उसूलों पर अमल करना है। आइए कौमी इत्तेहाद, एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का अहद करें। रावलपिंडी के इलाके धमियाल में ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन में लगी आग 3 घंटे बाद बुझा दी गई। आग ने घर को लपेट में लिया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। टेक्निकल टीम ने तेल की सप्लाई लाइन बंद कर दी। कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है, जिस घर में आग लगी वो खाली था। किसी ने तेल चुराने की कोशिश की। पाइपलाइन पंक्चर करने के दौरान आग लगी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फजा से बदतरीन बमबारी, जमीन से शदीद गोलाबारी। क्रिसमस पर सहूनी फौज के हाथों अलमगाजी कैंप पर कत्लेआम, 70 अफराद शहीद कर दिए। बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे शामिल। इसराइली बमबारी के बायस अलमगाजी और पनागुजीनों के दीगर 2 कैंपों अलबरीज और अलनसीरात के दरमियान सड़क बंद हो गई। एम्बुलेंसों और रेस्क्यू टीमों को रुकावट का सामना। इसराइली तैयारों ने जिबाली और खान यूनिस के अतराफ में भी शदीद हमले किए। एक दिन में 166 अफराद शहीद, 344 जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 21,000 से तजावुज कर गई। 54,000 फलस्तीनी जख्मी हैं। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान की फलस्तीनियों से यकजहती पर उस्मान ख्वाजा की हिमायत। पैट कमिंस ने कहा कि उस्मान ख्वाजा का मौक़िफ़ दुरुस्त और मुअज़्ज़ज़ अंदाज में है। पर्थ टेस्ट में उस्मान ख्वाजा को मखसूस जूते पहनने से रोक दिया गया था, जिस पर लिखा था, आजादी एक इंसानी हक है और तमाम जिंदगियां बराबर हैं। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मजलूम फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार। वीडियो पैगाम में कहा कि उम्मीद का दामन हाथ से न छोड़ें, पूरी दुनिया आपके साथ है। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न, लेकिन बैतुल लहम की फजा सोगवार। गजा पर सहूनी जारहियत के बायस क्रिसमस की तकरीबात मनसूख कर दी गई। बैतुल लहम चर्च के सरबराह कहते हैं, मसीह मलबे तले दबे हैं, हम टूट चुके हैं। ये खुशी का वक्त होता है, लेकिन हम मातम कर रहे हैं। वो हमें बम भेजते हैं और अपनी सरजमीन पर क्रिसमस मनाते हैं। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की मरकजी तकरीब। पोप फ्रांसिस ने त्यौहार सादगी से मनाने की अपील की। पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी क्रिसमस मना रही है। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मुल्क और कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। जड़ांवाला दिलखराश वाक़े में चर्चिज़ को जला दिया गया। कुछ चर्चिज़ को 2 दिन, कुछ को 7 दिन, कुछ को 15 दिन में वापस रिस्टोर किया गया। मुतासरीन थे, उनके घरों के लिए फौरी तौर पर रकम अदा की गई। आज हम सबसे बड़े मिसाक सेंटर का इफ्तिताह करने लाहौर में जा रहे हैं। पाकिस्तान का झंडा कंप्लीट आप लोगों के साथ होता है। क्रिसमस पर मसीही बरादरी से इजहार यकजहती। लाहौर में सबसे बड़े मिसाक सेंटर का इफ्तिताह। निगरां वजीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं, जड़ावाला वाक़े के जिम्मेदारों को जब तक सजा नहीं मिलती, चैन से नहीं बैठेंगे। कौमी परचम में सब्ज रंग मुसलमानों के लिए और सफेद रंग आप लोगों के लिए है। सब्ज और सफेद रंग के बगैर हमारा कौमी झंडा मुकम्मल नहीं होता। सर्दी में बिजली की तलब कई गुना कम, फिर भी लोड शेडिंग जारी। बिजली का मजमूई शॉर्टफॉल 5,000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। बड़े शहरों में 3 से 5 घंटे, छोटे शहरों और देहात में 8 घंटे की लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली की मजमूई तलब 14,500 मेगावाट है। हुकाम के मुताबिक बिजली की हादल पैदावार न होने के बराबर है। कल से शॉर्टफॉल में मजीद इजाफे का खदशा। गवर्नर सिंध का कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर तशवीश का इजहार। कामरान टिसोरी से निगरां सूबाई वजीर दाखिला हारिस नवाज की मुलाकात। इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी इकदामात पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, शहरकार से स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली बनाई जाए। अवाम के जान माल के तहफ्फुज के लिए हर मुमकिन इकदामात यकीनी बनाए जाएं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर ढोक काला खान के करीब ट्रैफिक हादसा। कार और मोटरसाइकिल की टक्कर से 4 अफराद जाँ बहक।
5 زخمی ہو گئے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کے ڈیرے، اسکردو سمیت ملحقہ علاقوں میں برفباری، کم سے کم درجہ حرارت -7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ برفباری کا لطف اٹھانے کے لیے سیاحوں نے پہاڑی علاقوں کا رخ کر لیا۔ کوئٹہ تا کراچی معطل بولان میل 1 سال 4 ماہ بعد بحال۔ ٹرین کوئٹہ سے 700 مسافر لے کر کراچی روانہ۔ ڈی ایس ریلوے کا کہنا ہے جلد بگٹی ایکسپریس بھی بحال کر دیں گے۔ مودی سرکار کی الیکشن جیتنے کے لیے بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کرنے کی تیاری۔ 22 جنوری کو ایودھیا کے شمالی قصبے میں رام مندر کی تعمیر کا افتتاح کیا جائے گا۔ بی جے پی رہنما کا کہنا ہے رام مندر کی تعمیر سے 2024 کے عام انتخابات میں پارٹی کو زیادہ کامیابی ملنے کے امکانات ہیں۔ 2019 میں سپریم کورٹ نے بابری مسجد کی زمین ہندوؤں کو دے دی تھی۔ نئی دہلی میں ARY نیوز کے نمائندہ اور سینئر صحافی پرویز احمد انتقال کر گئے۔ پرویز احمد کئی ناول اور ڈراموں کے مصنف بھی تھے۔ پرویز احمد ٹائمز آف انڈیا سمیت دیگر اداروں کے لیے بھی لکھتے رہے۔ ریڈیو، فلم، تھیٹر اور ٹیلی ویژن کے نامور اداکار نثار قادری خالق حقیقی سے جا ملے۔ 1966 میں کریئر شروع کیا، لاتعداد ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 2016 میں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ سے سرفراز احمد ڈراپ، محمد رضوان ٹیم میں شامل، فہیم اشرف بھی باہر، حسن علی، میر حمزہ اور ساجد خان 12 رکنی ٹیم کا حصہ۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا میلبرن میں پریکٹس سیشن بارش سے متاثر، انڈور پریکٹس کی۔ باکسنگ ڈے ٹیسٹ کل سے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم اور مینجمنٹ کے ارکان کے آسٹریلوی کھلاڑیوں اور ان کی فیملیز کو کرسمس کی مبارکباد۔ قومی کھلاڑیوں نے آسٹریلوی کپتان سمیت کھلاڑیوں اور فیملیز کو تحفے پیش کیے۔ دونوں ٹیموں کے پلیئرز چٹ چیٹ بھی کرتے رہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی مسیحی برادری کی خوشیوں میں پیش لاہور میں کیک کاٹا۔ اور انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی کی ناقص پرفارمنس، وولفز کے خلاف 2-1 سے شکست۔ لمینا اور ڈارٹی نے 1-1 گول داغا۔ چیلسی کی جانب سے واحد گول کرسٹوفر نے کیا۔